آزادی سے پہلے سن 36-37 کے جنرل الیکشن کے موقع پر جمعیت علماء ہند کے مجلس عاملہ میں ایک زبردست بحث ہوئی. ایک رائے جمعیت علماء کے اکابر کی یہ تھی، بعض اکابر کی، حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب بانی امارت شرعیہ نور اللہ مرقدہ وقدس سرہ، ان کی رائے یہ تھی کہ جمعیت مسلمانوں کو کانگریس کے اندر ضم نہ کرے. ہم کانگریس کے اندر گھس نہ جائیں، ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، ہماری اپنا وزن ختم ہو جائے گا اور ہم زندگی بھر کے لیے کانگریس کے محتاج ہو جائیں گے. ہم اپنی سیاسی پارٹی بنائیں اور سیاسی پارٹی بنا کر کانگریس کے ساتھ برابر کے لیول پر سمجھوتا کریں. ہم نے ان سے کہیں زیادہ قربانیاں دی ہیں جنگ آزادی میں. لیکن افسوس کہ جمعیت کے دوسرے حضرات نے اس وقت کے حالات میں مناسب نہیں سمجھا. وہ بھی 100% مخلص تھے، وہ بھی جری اور غیور اور بہادر لوگ تھے. ہرگز کسی کو بدگمانی نہ ہو ان میں سے کسی کے اخلاص یا جرت کے بارے میں. لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس وقت جو مسلم لیگ کی وجہ سے جو زبردست خونریزیاں وغیرہ ہوئی ہیں، دونوں طرف سے زیادتیاں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں، اس وقت یہ مناسب نہیں ہوگا. فی الحال تو ہم کو تمام مسلمانوں کو کانگریس کا ممبر بنا دینا چاہیے. حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب اس رائے سے متفق نہیں تھے. وہ کہتے تھے اس کا انجام بہت برا ہوگا، مسلمانوں کا اپنا سیاسی وزن اور طاقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا حوصلہ ہی کھو دیں گے، وہ ہر وقت سہارا ڈھونڈیں گے. اور کوئی قوم دوسروں کے سہارے حقوق نہیں پا سکتی. تعلق مع اللہ کے اعتبار سے دوسرے اکابر کا بہت بلند مقام تھا. لیکن مجھے علماء کے سامنے یہ بات کہتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہو رہی کہ سیاسی سوجھ بوجھ اور بصیرت کے لحاظ سے حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب کا کوئی جواب نہیں تھا. اب پڑھیے ان کے خطبات. جمعیت کے اجلاسوں میں جو خطبائے صدارت دی ہے مولانا ابو المحاسن سجاد صاحب، جو مضامین لکھتے تھے، وہ عقل حیران رہ جاتی تھی. ایک پستہ قد سامنے قد کا انسان جس کی زبان میں لکنت تھی، جو نقشبندی سلسلے کا بہت بڑا شیخ تھا اور اسلامی قانون کا ملک کا سب سے بڑا ماہر تھا، ان کی رائے یہ تھی کہ یہ غلطی نہ کی جائے. بہرحال مقدر تھا، چنانچہ وہ پیچھے ہٹے اور بہار گئے اپنے وطن. اور بہار میں انہوں نے ایک سیاسی پارٹی بنائی، مسلم انڈیپینڈنٹ پارٹی. اس کا نام رکھا بیرسٹر یونس، جو لندن سے پڑھ کے آئے تھے قانون، بہت اللہ والے انسان تھے. ان کو انہوں نے اس پارٹی کا صدر بنایا اور اس پارٹی نے الیکشن لڑا 500 علماء کے فتوے کی روشنی میں، اور وہ الیکشن میں دوسرے نمبر کی پارٹی بن کر آئے. مسلم لیگ کا صفایا ہو گیا. کانگریس نمبر 1 کی پارٹی، نمبر 2 کی پارٹی ان کی پارٹی مسلم انڈیپینڈنٹ پارٹی. لیکن اکثریت کسی پارٹی کو حاصل نہیں ہوئی. قانون کے مطابق گورنر نے پوچھا کانگریس سے کہ کیا آپ سرکار بنانے کو تیار ہیں؟ تو کانگریس نے اپنی روایتی چالاکی کی وجہ سے کہا کہ ہم تیار نہیں ہیں. یہ شطرنج کی چالیں ہوتی ہیں. ہم اللہ والے لوگ نہیں سمجھ پاتے. دوسری پارٹی ہونے کی حیثیت سے
گورنر نے مولانا ابوالمحسن سجاد صاحب کی پارٹی کے صدر سے پوچھا کہ آپ سرکار بنانے کو تیار ہیں؟ وہ دوسرے نمبر کی پارٹی تھے، انہوں نے کہا ہم تیار۔ نہلے پہ دہلا، ایسے علماء کی ضرورت ہے۔ اب کانگریس پھنس گئی۔ اگر کانگریس ان کو سپورٹ نہیں کرتی تو اگلے الیکشن میں مسلمانوں کے جتنے ووٹ کانگریس کو ملے تھے وہ بھی نہیں مل رہے۔ تو کانگریس نے بعد دل نخواستہ سپورٹ کر دیا اور حکومت بن گئی مسلم انڈیپینڈنٹ پارٹی کی۔ علماء ہر مسئلے پر علماء پہلے بیٹھتے تھے، علماء شریعت کی روشنی میں قانون کی رہنمائی کرتے تھے، پھر وہ قانون سازی ہوتی تھی، بل پیش ہوتا تھا اسمبلی میں اور پاس ہوتا تھا۔ اس شان سے علماء نے اس ملک میں ایک امن و انصاف کے قیام کی جد و جہد کا آغاز کیا، کامیاب آغاز کیا اور ایک نمونہ پیش کیا۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ ان کا تذکرہ اور ان کی خصوصیات کا تذکرہ ہمارے آپ کے سامنے شاید بہت کم ہوتا ہے۔ کیا خیال؟ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ آج پہلی بار نام سن رہے ہیں۔ حضرت والد صاحب نے انہی کی عقیدت اور ان کی جامع صفات شخصیت سے تأثر کی وجہ سے میرا نام سجاد رکھا۔